الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جو ہم نے ایک رسمی تعلق دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ رسمی تعلق اس سے نکلنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو رسمی تعلق ہے، ہمارے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں برائیاں، فحاشی پھیل رہی ہے اور ہمارے کاروبار خراب ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب بیویاں صحابہ کرام کی بھی تھی، انہوں نے بھی زندگی گھروں میں گزاری ہے، اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی بیویاں تھی، ازواج مطہرات، اور حضور بھی گھر میں رہا ہے، زندگی گزاری ہے، ان کے گھر آباد اور ہمارے گھر برباد۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے گھر آباد اور ہمارے گھر برباد۔ یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے دور رہنا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے دور رہنا ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے اور اس کو سیکھتے اور اسی پر عمل کرتے تو ہمارے سامنے یہ معاملات پیش نہ آتے، اور حضور کہ ہم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر میں کیسے زندگی گزاری ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے، کہ ایک بیوی کو غصہ آیا ہو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ری ایکشن کیا ہوگا، کیسے معاملہ کیا ہوگا؟ جب ہم یہ چیزیں دیکھیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، تو یقیناً ہمارے گھر بھی پھر سکون کا گہوارہ ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، اس کی باری تھی، ایک دوسری زوجہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا بھیج دیا۔ جب کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ باری میری ہے، کھانا کوئی اور زوجہ بھیج رہی ہے، تو اس نے اس برتن کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دی اور وہ برتن ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ریئیکشن کیا ہے، اور اگر یہی معاملہ ہمارے گھروں میں پیش آ جائے، مثلا کسی دوست نے میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا، کوئی اور تحفہ بھیج دیا، وہ ہماری بیوی اٹھا کر زمین پر مارے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہمارا معاملہ بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس نے وہ برتن، ٹوٹے ہوئے برتن کے ذرات کو اٹھایا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور حضرت عائشہ، اور صرف اتنے الفاظ بولے ہیں کہ غارت امکم، تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کے بدلے میں، دین میں اس کے بدلے میں تجھے ایک برتن دینا پڑے گا، کہ تو نے برتن کو توڑ دیا ہے، اس کے بدلے میں تو نے ایک برتن دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اپنے گھر سے ایک برتن اٹھائے، اس غلام کو دے دیا کہ اس زوجہ کو دے دے، کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ نے جو برتن بھیجا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں یہ لے لے۔ اب معاملہ ختم۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، اور میاں بیوی کے لیے یہ تو معاف کرنا اور درگزر کرنا، یہ تو ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اگر کسی کے اندر ہو یہ صفت، معاف کرنے والی اور درگزر کرنے والی صفت، تو یہ گھر آباد ہے۔ اگر یہ چیز گھر میں نہ ہو، وہ گھر گہوارہ، سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو اس کے اوپر میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی زوجہ، کوئی بیوی، وہ شوہر کی باتوں پر، سختی پر صبر کر لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صبر کے برابر صبر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی مرد، کوئی میاں اپنی بیوی کی سخت باتوں کا
جواب درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے دیتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایوب علیہ السلام کی صبر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بہت سخت قسم کی تھی، وہ بہت باتیں سناتی تھی، اور وہ بزرگ وہ درگزر کرتا تھا اور برداشت کر لیتا تھا۔ اس سے ایک دن کوئی بڑی غلطی ہو گئی، ایک بڑا گناہ ہو گیا، تو اس شخص نے صرف اس وجہ سے، اور اس کو اختیار بھی تھا، یہ حق بھی تھا، اس کو دو آپشن تھے، اگر وہ سزا کے طور پر اس کو طلاق دے دیتا تو بھی اس کے لیے ٹھیک تھا، جائز تھا، اگر اس کو معاف کر دیتا تھا تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ اب اس بندے نے کیا کہ میں چلو، اس نے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اب میں اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس بندے نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا کہ چلو اللہ کی بندی ہے۔ اب جب یہ شخص مرا، دنیا سے گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے، اس سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو جنت میں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے اور اعمال تو نہیں تھے، لیکن ایک عمل، جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے دنیا میں میری بندی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج تجھے میں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو گھروں میں یہ چیز معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ جب میاں کو غصہ آئے تو بیوی کو چاہیے کہ درگزر کر دے، خاموش ہو جائے۔ جب بیوی کو غصہ آئے تو میاں چپ کر جائے، خاموش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق